السلام علیکم، میں ہوں ابوذر خان بزدار. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. پہلگام انڈین آزاد کشمیر کا ایک ٹریول موسٹ پاپولیٹڈ ایریا، جو ایک واقعہ وہاں پہ پیش آیا، اس کی وجہ سے میں آیا ہوں دوبارہ آج اپنا ایک ویلاگ بنانے. بیسکلی اٹس بین مور دین 5 to 6 months کہ میں نے اپنا کوئی بھی ویلاگ نہیں بنایا، لیکن یہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا جس کے بعد مجھے لگا کہ میرا اس پہ بولنا بنتا ہے. انفارچونیٹلی دو چیزیں ہیں، ٹورزم اینڈ ٹیررزم. یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی نہیں، انورسلی پروپورشنل ہیں. مطلب اگر اس میں سے ایک چیز بڑھ گئی تو دوسری آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. تو ایسا نہیں کہ اس کے ایک کے بڑھنے سے دوسری چیز میں اضافہ ہوگا. اگر تو ٹورزم کسی علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تو وہاں ٹیررزم مٹ جائے گی، اور اگر ٹیررزم کسی علاقے میں بڑھ گئی تو وہاں ٹورزم ختم ہو جاتی ہے. اب انفارچونیٹلی سب سے پہلے میں کنڈیم کر دیتا ہوں انڈین کشمیر کے علاقے پہلگام جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں آج ایک ڈیڈلی بیسکلی واقعہ پیش آیا. ٹیررزم ایکٹیویٹی ہے پوری کی پوری. 25 to 27 ٹورسٹ کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 5000 to 6000 ٹورسٹ تھے. اب جب ایک علاقے کے اندر 5 to 6000 ٹورسٹ ہوں اور وہاں پہ 25 to 27 ٹورسٹ ان کو مرڈر کر دیا جائے بروچلی ان کی فیملی کے سامنے، تو یہ جو ایک تاثر ہے یہ بہت دور تک جاتا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے، ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ جب سے کووڈ کے بعد انڈین کشمیر کو انڈیا نے اپنے آفیشلی اس کو اپنا پارٹ بنایا آرٹیکل لانے کے بعد، تو وہاں پہ پھر گریجولی چیزیں بہت بہتر ہو رہی تھی، پراسپیرٹی آ رہی تھی، ترقی آ رہی تھی. سننے کو یہی ملتا تھا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور فگرز بھی یہی بتاتے ہیں ٹورسٹ کے. جیسے 2023 میں آپ دیکھ لیں اراؤنڈ اباؤٹ مور دین 2 crore to 2 crore 10 lakh ٹورسٹ وہاں پہ وزٹر تھے. 2024 میں یہ تقریباً کوئی 2.3 to 2.5 کروڑ ٹورسٹ وہاں پہ ہے. اب جب کسی علاقے میں اتنا زیادہ وزٹر آئے تو وہ علاقہ آٹومیٹیکلی ڈیولپمنٹ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. وہاں انفراسٹرکچر بھی بن جاتا ہے، اس علاقے کی سافٹ امیج بھی بن جاتی ہے، اور کشمیر کو تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اس دنیا میں. اب جب یہ معاملہ وہاں پہ پیش آیا ہے، اچھا اس معاملے کا پیش آنا ایک گلوبل اگر پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو بہت سارے میسیجز ہیں اس کے اندر. اب جے ڈی جو یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ اس ٹائم انڈیا میں موجود ہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر جو کہ اپنے ایک آفیشیل فورن وزٹ پہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں موجود ہیں، تب انڈین کشمیر کے اندر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا لائم لائٹ میں ہے بیکاز آف وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، کیونکہ انڈیا میں ہے وہ، اس وجہ سے انڈیا آلریڈی لائم لائٹ میں ہے. اور اس ڈیوریشن میں یہ معاملہ پیش آنا تو پوری انڈیا کے اندر ایک لاؤڈر میسج گیا ہے اینڈ کلیئر کہ دیٹ دیر از ویو آف ٹیررزم ان انڈیا. تو اس کے اب امپیکٹ کیا پڑے گا؟ جیسے کہ میں نے کہا ایٹ دا رائٹ مومنٹ پرائم منسٹر نریندر مودی، پرائم منسٹر آف انڈیا، از ان کنگڈم آف سعودی عربیہ. اور جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بہت انٹرسٹیڈ ہیں انڈین کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے. مطلب اگر میرا غلط نہ ہو تو مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، 8 to 14 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ڈیل کی بات بھی ہوئی تھی، یا میں بھی ہو بھی گئی ہو، وہ انڈین کشمیر میں ہونی تھی. تو جہاں ٹیررزم ہو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آتی، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ ایک دم کے لیے معاملات فریز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے ایک سیٹ بیک ہے کہ جو امیج انہوں نے اپنا بہت ایفرٹ کے ساتھ پچھلے پاسٹ ایک ڈیکیڈ میں بہت اچھا بنایا تھا، وہ اگین ایفیکٹ ہوا ہے. اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھا جائے تو ان کی جو سیکیورٹی ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ ان کی بھی ایک ناکامی کی نشانی ہے. دیکھیں آپریشن سکسیزفل یا آپریشن فیلئر ہوا کرتے ہیں بیکاز کوئی بھی کسی بھی ادارے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو، دے آر آل ہیومن بینگس، ایررز ہوتے ہیں. لیکن اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس، تو یہ بھی ان کی ایک جو سیکیورٹی ہے، جو انٹیلیجنس ہے ان کی، یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. حالانکہ انڈین کشمیر کے اندر سکسیزفلی الیکشن ہوئے، گورنمنٹ چل رہی تھی، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اس طرح کا معاملہ پیش آ جانا، مطلب کیا یہ کہیں ایسی انڈیکیشن تو نہیں ہے کہ انڈین کشمیر بہت پہلے وقت میں ہم چلے جائیں تو اٹ واز ان ٹیررزم، اینڈ دین پچھلے کچھ 3-4 سالوں میں اٹ واز ان ٹورزم، اینڈ ونس اگین اٹ از ان ٹیررزم. تو isn't it security failure؟ تو سیکورٹی فیلئر ہو جایا کرتے ہیں، بٹ معاملہ جو بھی ہوا ہے یہ بہت کنڈیمیبل ہے. اور اس کے ساتھ ایک امپیکٹ اور بھی پڑا ہے. دیکھیں انڈیا سافٹ پاور کے طور پہ بہت سارے فرنٹس کے اوپر ہیلپ فل رہا ہے، انٹرنیشنل فرنٹس کے اوپر.
اس نے بھی سافٹ پاور کا استعمال کیا ہے. ہارڈ پاور بھی ریکوائرڈ ہو تو وہاں پہ کرتا ہے انڈیا اپنی یوز. لیکن اب ٹیررزم کے بعد انڈیا کی اپنی ہارڈ پاور اور سافٹ پاور دونوں امپیکٹ ہوئی ہے. اس سچویشن کے اندر اب جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اس کو کس طریقے دیکھتی ہے, ان کی نیکسٹ پالیسیز کیا ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, کیونکہ انڈیا ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپنگ کنٹری اور ملٹائی پولر ورلڈ کے اندر ایک ایمرجنگ سپر پاور بھی ہے ملٹائی پولر ورلڈ کے اندر. ادروائز ویسے تو بہت لسٹ میں پیچھے ہے, بٹ اسٹل ملٹائی پولر ورلڈ کے اندر اگر کیا جائے کہ بات کی جائے کہ ملٹائی سپر پاورز ہونی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں انڈیا بھی ایک نام آتا ہے. ود آل دس آئی ہوپ کہ جو ایک انوسینٹ سویلینز ہیں وہ کبھی ان کے اوپر ایسی کیجویلٹی نہ آئے, بیکاز ایک عام بندہ, ایک کامن مین, اس کو کیا پتا کہ وہ گھومنے جا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور رات کو اس نے واپس نہیں آنا. تو یہ بڑا ایک پینفل ایک وہ ہوتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس سے مطلب کسی کو نہ گزرنا پڑے, دعا یہ ہے. اور اس کا جو اب دیکھیں ایک چھوٹا سا اگر معاملہ بھی پیش آ جائے نا ان اے ٹریول ڈیسٹینیشن لائک کشمیر فار ایگزامپل, ایک لینڈ سلائڈ آ گیا یا ایک ارتھکویک آ گیا, ایک فلڈ آ گیا, اس کا امپیکٹ بھی ایک بہت لمبے عرصے تک جاتا ہے. ٹورسٹ 2-3 ماہ تک تو اس علاقے میں جانے سے گریز کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ لینڈ سلائڈ آیا ہے, فلڈ آیا ہے, یا پتہ نہیں ابھی بھی وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کہ ہم بھی پھنس نہ جائیں. اور اگر اس طرح کا اتنا بڑا معاملہ پیش آ جائے تو وہاں ٹورسٹ نہیں جائے گا. اب 2 to 2.5 crore tourists, what does it mean? They must be generating revenue or helping economically to state in billion of dollars. Definitely جب ٹورسٹ جاتے ہیں وہ شاپنگ کرتے ہیں, وہ اسٹے کرتے ہیں, کھانا کنزیوم کرتے ہیں, وہاں پہ جو بھی سروسز ہوتی ہیں ٹریول انڈسٹری کے اندر آتی ہیں, ٹورزم سے ریلیٹڈ, ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ, وہ سارا افیکٹ ہوگا. کشمیر کا امیج افیکٹ ہوا ہے, انڈیا کی سیکورٹی افیکٹ ہوئی ہے, اکنامیکلی افیکٹ ہوا ہے, سافٹ پاور افیکٹ ہوئی ہے, اور ابو آل جو لاسز ہوا ہے انوسینٹ زندگیوں کا, وہ ایک مطلب ایسا لاس ہے جس کی کوئی کسی قیمت سے بھی آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے. تو دعا ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ آئیں, اور جو بھی معاملہ ہے اس کو ان اے پازیٹیو وے پیسفلی لک آفٹر کیا جائے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو بھی ہے معاملہ وہ ٹیبل ٹاک پہ پیسفلی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تھینک یو, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.